جی السلام علیکم، میرا نام لبنہ ہے۔ آج میں ڈاکٹر بہو کا 29ویں اور 30ویں ایپیسوڈ کا ریویو کر رہی ہوں۔ یہ ڈاکٹر بہو جو ہے، میرا خیال آخری شروع میں بھی دکھا رہے تھے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ پچھلے 5-6 ایپیسوڈ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئر ہوئی ہیں۔ جو فرحین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ڈرامہ نا جو مردوں کو دیکھنا چاہیے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے کہ وہ عورتوں کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تو ڈرامہ مجھے اس لحاظ سے بھی اچھا لگا ہے کہ انہوں نے یہی دکھایا، جیسے پہلے دکھا رہے تھے کہ فرحین، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اب اسٹرانگ ہوگی اور سارا کچھ ٹھیک کرے گی، جو کہ مردوں نے بگاڑی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن اس کی ڈیتھ دکھائی ہے تو وہ صحیح دکھایا کہ ڈیتھ کے بعد اس کی قدر ہوگی کہ ایک عورت گھر سے جاتی ہے تو گھر کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جو بیٹے باپ سے لڑتے تھے تو میاں کے آگے سٹینڈ لیتی تھی، میاں اگر بچوں کے ساتھ کرتا تو ان کو سپورٹ کرتی تھی، بیلنس رکھتی تھی، تو گھر چلتا ہے۔ عورت اگر ہو تو گھر عورت کے بغیر نہیں چلتا۔ دنیا کو کوئی بھی آپ گھر دیکھ لیں، میاں کی ڈیتھ ہوتی ہے، بیوی جو ہے اگر فائنینشلی بھی ٹھیک ہے تو وہ بچوں کو اچھے طریقے سے پال لیتی ہے۔ اگر عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو مرد جو ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتا، بچے نہیں سنبھال سکتا۔ حالانکہ اس کی ڈیتھ جو ہے شاہ نواز کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ بلیم کر رہا ہے ڈاکٹر روبینہ کو۔ چلیں جی، شاہ نواز نے تو کرنا ہے، ایون کہ سلمان بھی اسی کو کر رہا ہے، لیکن جب وہ پہلے سے دکھاتے ہیں دونوں کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہ سلمان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا وہاں، انہوں نے لائٹ کا ایفیکٹ بڑا اچھا دیا، اس کے فیس پہ پڑ رہی ہے، کمرے میں تھوڑا اندھیرا تھوڑی لائٹ، تو ثانیہ اس کو سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ انکل نے کیا کچھ آنٹی کو کہا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکی ہیں اور ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن حالانکہ وہ اس کو باپ بھی نہیں پسند ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر روبینہ کو بلیم کر رہا ہے۔ تو پھر جب شاہ نواز ہے کمرے میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، اور کہ وہ تیار ہو کے کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، وہ تو اب مرد نے تعریف کرنی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر عورت تیار نہیں ہوئی، ویسے نہیں کسی وجہ سے کچھ، تو اس میں 10 کیڑے فوراً نکالتے ہیں۔ تو وہ وہاں کہتا ہے کہ میرے جیسا مرد اظہار کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے۔ بھی صرف تعریف کرنے کے لیے آپ کمزوری سمجھتے ہو، جہاں اس کی تم نے تعریف کہ تم گھر نہیں چلا سکتی، کیا کچھ اس کو بولتا تھا، وہاں کوئی آپ میں کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ڈاکٹر روبینہ ہے وہ افسوس کرنے کے لیے آتی ہے، تب ان کا بیہیویئر بڑا برا ہوتا ہے، اور وہ شاہ نواز کہتا ہے کہ اس کو دکھ دینے کے بعد تمہیں افسوس ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے اس گھر میں سوگ ہے، مطلب پھر بلیم غلط کر رہا ہے، یہ سوگ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے جو باتیں کی ہیں اس سے، جو تھرو آؤٹ لائف اس کے ساتھ تم نے بیہیو کیا، اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ادھر فضان ہے، وہ اس سچویشن کو، مرد ہے، ماں فوت ہوئی ہے، پریشان ہے، وہ اس چیز کو صحیح ہینڈل نہیں کر پا رہا، وہ امبر کو ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مین ہو، انسینسٹیو ہو، لیکن اس کو سمجھا نہیں رہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم گزرے گا تو آگے فیوچر کا اس کو بتایا کہ میں نے کیا سوچا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ سچویشن کو نہیں ہینڈل کر رہا، وہ اس کو ہی پڑھا، تو وہ ڈاکٹر امبر کو آنا پڑ رہا ہے مینا سے پوچھنے کے لیے۔ مطلب ہر مرد نے ہر عورت کو ہر طریقے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ جب شاہ نواز، پہلے دونوں بھائی لڑتے ہیں، پھر شاہ نواز آ کے ڈانٹتا ہے، وہاں پہ انگلی منہ پہ رکھ کے اس کو چپ کراتا ہے، وہ بڑا اچھا، وہ 5-6 کا سین بڑا اچھا تھا، پھر اس کا منہ پکڑ کے سیدھا اپنی طرف کرتا ہے کہ دیکھو میری طرف، اور پھر بیچ میں وہ سلمان کو ہاتھ اشارہ کرتا ہے کہ تم بیچ میں نہ آنا، وہ بڑا اچھا سین تھا، ڈائلاگز بھی بہت اچھے تھے۔ جو ہے سلمان کا دکھایا کہ پہلے ثانیہ جو کمفرٹیبل تھی، اس کا اچھا بیہیویئر تھا، لیکن اس نے جتنا اسٹرگل کیا ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے، اس کا یہ حشر ہو گیا کہ وہ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ اس کی ماں ہو، شاہ نواز ہو، اس کا میاں ہو، ہر بندے نے اس کو تنگ کیا۔ اس میں ایک بڑا مزے کا مجھے سین لگا، جب وہ سلمان ثانیہ کو اٹھاتا ہے تو وہ بڑا کیوٹ سا مزیدار سا سین تھا کہ وہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جس طرح سے وہ چل رہا تھا لگ رہا تھا بھی گر جائے گا۔ تو اس کے بعد مینا کے ڈائلاگز ہاسپٹل میں بڑے اچھے تھے، اس نے کہا کہ تم نے سارا کچھ ایسے ہینڈل کیا اور تم اب اس طرح پرسکون ہو، تو وہ کہتی ہے میری زندگی میں اب میاں نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، تو وہ کم از کم آپ اپنے بارے میں ایک ڈیسیجن لے سکتی ہے۔
ورنہ تو ایک جیتی جاگتی عورت کیا سوچتی ہے، کیا اس کا فیوچر ہونا چاہیے، کیا نہیں، اس میں ہر تیسرے بندے کی دخل اندازی ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال اب تھک گئی ہے، اتنا اس نے ہر طرف سے پریشر لیا ہے، اسٹرگل کی ہے، لیکن وہ کہیں کامیاب نہیں ہوئی. حالانکہ روبینہ، ڈاکٹر روبینہ کے وہ خیر ادھر نہیں کام کرنا، حالانکہ وہاں پہ فرحین اس کو خود چھوڑ کے آئی تھی. تو وہ تو اس کو کہنے نہیں چاہیے تو تمہاری ماں چھوڑ کے آئی اور تمہاری باپ کی وجہ سے ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ہر طرف سے جو ہے عورت کو ہی بلیم کرنا ہے. تو اگر آپ کو میرا ریویوز اچھے لگیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا. اس سے یہ ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا، آپ کو سبسکرائب کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ حافظ.